اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج غور سے یہ سنیں کہ اب تک آپ نے اسباق میں سنا کہ ماں باپ اور ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کے حوالے سے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں تو کتنا کس قدر ثواب ہے۔ قرآن حدیث سے یہ سنا۔ آج سے یہ بتایا جائے گا کہ ان کی نافرمانی کرنے میں کیا عذاب ہے نا، نقصان کیا ہے دنیا اور آخرت کے طور پر، اور ان کی نافرمانی میں کس طرح کا عذاب ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات وعدو البنات ومنع وہات، کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور حقوق روک لینا حرام فرما دیا ہے۔ یعنی کسی کے اگر حق ہوں تم پر اسے روکنا حرام کیا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا یہ حرام کیا، اور ماؤں کی نافرمانی کرنا حرام کیا، یہ حرام کام میں سے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور تمہارے واسطے قیل و قال یعنی بیکار کی گفتگو کرنا ہے نا، پک پکانا۔ اس کے پہلے ہم نے بتایا تھا نا بلا وجہ کی باتیں کرنا ہے نا، تو بیکار باتیں کرنا حرام کیا، اور کثرت سوال اور بہت زیادہ سوال پہ سوال کرنا ہے نا، یہ بھی حرام کیا، اور اضاعت ضائع کرنا یعنی مال ناپسند فرمایا، مال کو برباد کرنا ناپسند فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن فرمایا کہ کیا، اور 3 مرتبہ بتایا، فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ 3 دفعہ ایسی آقا نے فرمایا۔ تو ہم لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے برابر ہی کسی اور دوسرے کو سمجھنا کہ یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کیا، کون سا گناہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ کون سا گناہ کبیرہ؟ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے ایسے بیٹھے تھے، تکیہ لگا کے حضور تشریف فرما تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، اور سیدھے بیٹھ کر کے پھر فرماتے ہیں کہ غور سے سن لو، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ کیا حرام کیا؟ جھوٹی بات کہنا حرام ہے اور جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری جملے کو یعنی جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کو، آخری جملے کو بار بار دہراتے تھے، بار بار اسے ریپیٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے دل میں ہم لوگوں نے کہا کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموشی اختیار کر لیتے، ہے نا۔ اتنی دفعہ حضور نے اس آخری جملے کو یعنی جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ دیکھیے کہ لوگ کس قدر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، ہے نا، دین کے خلاف جھوٹی گواہی، بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی، پڑوسی کے خلاف، اسی طرح سے ڈھیر سارے کچہریوں میں مقدمے جھوٹی گواہیوں کے پینٹنگ پڑے ہیں، نکاح، دہیج اور تمام مسائل، زر، زمین، ہر چیز میں جھوٹی گواہی، مار پیٹ میں جھوٹی گواہی، تمام مقدمے اس طرح سے کچہریوں میں بھرے پڑے ہیں، جو لوگ اپنے دینی بھائی کے ہی خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ تو حضور اس آخری جملے کو بار بار ریپیٹ کر رہے تھے کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، یعنی حضور کا یہ تکرار فرمانا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، تبھی تو حضور فرما رہے تھے کہ آنے والے لوگ کیا کریں گے، اس لیے اسے بار بار آپ ریپیٹ کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ حضور نے فرمایا یہ کبیرہ ہیں، یہ کبیرہ ہیں، کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک، یہ کبیرہ گناہ، والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ ہے۔ اور یمین غموس ہے نا، چیز کے بارے میں یمین غموس اسے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور قسم کھا لیا اللہ قسم یہ ایسا ہی ہے اور پتہ ہے نہیں،
اسے کیا کہتے ہیں؟ یمین غموس، یعنی خبر نہیں اس کے بارے میں اور اس کی قسم کھا لی. تو اب اس کا کیا ہے؟ اس پر کفارہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے. پھر اس پر کیا ہے؟ سچی توبہ ہے نا، سچی توبہ. اسے حضرت امام بخاری نے اسے بیان فرمایا، ذکر کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبیرہ گناہوں کا ذکر ہوا، بڑے بڑے گناہوں کا حضور کے سامنے ذکر کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی ہے. بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہو رہا تھا تو حضور نے بھی اس میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے، اور والدین کی، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. تو بڑے گناہوں سے بچنا ہے تو والدین کی نافرمانی نہیں کرنا.